العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بلطف گوئی و مدارہ و مردمی باشد کے در کمندے قبول آوری دلے، ہے نا۔ کبھی کبھی نرمی، لطف مطلب نرمی سے، مدارہ کہتے ہیں خاطرداری سے، مردمی مطلب انسانیت سے، اور گوئی مطلب بات کرے۔ کبھی کبھی نرمی سے، خاطرداری سے، انسانیت سے بات کرو کہ باشد کے در کمندے قبول آوری دلے۔ باشد مطلب ہو سکتا ہے کہ دلے کسی کے دل میں قبول ہو جا، قبول کی کمن ڈال دے، مطلب کیا ہے؟ مقبول ہو جا، کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے دل میں کیا ہے؟ مقبول ہو جا۔ وقت بقہر گوئی کے صد کوزہ نبات گاہ گاہ چنا بکار نیابت کے ہنزلے۔ اور کبھی کبھی غصے سے بات کر، کہ کبھی کبھی مصری کی سینکڑوں کوزے یا ٹکڑا بھی کہہ لو، کہ کبھی کبھی مصری کے 100 ٹکڑے وہ کام نہیں کرتے، چنا بکار نیابت وہ فائدہ نہیں لاتے کہ ہنزلے، جو ایک ہنزل کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنا کڑوا درخت ہے کہ اس کو ڈال دو تو کبھی کام کر جاتا ہے وہ۔ مطلب اس کا اپنی زبان میں سمجھو کہ کبھی کبھی سینکڑوں میٹھی بات بول جاؤ تو نہیں سمجھ میں آتی، ایک کڑوی بات سخت جملے میں بول دو تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھو حکمت، رحم آوردن بر بداں ستمس بر نیکاں۔ رحم آوردن رحم کرنا، رحم لانا مطلب رحم کرنا، بربداں برے لوگوں پر، بد کی جمع بداں، برے لوگوں پر رحم کرنا، ستمس بر نیکاں، نیک کی جمع نیکاں، نیک لوگوں پر ستم ہے، ظلم ہے، برائی پر برے لوگوں پر رحم کرنا یہ نیکوں پر ظلم ہے۔ وعفو کردن الظالم، عفو کردن الظالمہ جو رس بر درویشہ، اور ظالموں کو معاف کر دینا ہے، عفو کردن مطلب معاف کر دینا، الظالمہ ظالموں، اور ظالموں کو درگزر کرنا، جو رس ظلم ہے بر درویشہ، مراد کیا ہے؟ فقیروں پر، ظالموں کو سے درگزر کرنا یہ فقیروں کے اوپر کیا ہے؟ ستم ہے۔ جور مطلب ظلم ہوتا ہے، مطلب جس کا جو منصب اس کو ویسے ہی رکھو، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے بروں کے اوپر نیکی کر دی، نیکوں کو چھوڑ دیا تو نیکوں پر ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ظالموں کو سے درگزر سے کام لیا، فقیروں کو پکڑ دبوچا، غریبوں کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ ان پر ظلم ہے۔ کہتے ہیں ایک بیت بھی شعر کو کہتے ہیں، شعر کے ایک حصے کو کہتے ہیں، خبیث را چو تعہد کنی و بنو بنوازی بطولت تو گناہ می کند بام بازی۔ خبیث کہتے ہیں مطلب کمینے کو، بدتینت بد کردار کو، ہیں کہتے ہیں بد کردار کو، تو تعہد کنی، بد کردار سے جب تو ضمانت لے، یا کہہ لو تعہد کنی کا مطلب ہوتا کفالت کرنا، اس کی کیا ہے؟ پرورش کرنا، اس کا خرچہ اٹھانا۔ کہتے ہیں کہ جب تو بد کردار شخص کی کو کیا کہے گا؟ کی کفالت کرے گا، تو چو مطلب جب، تعہد کنی کفالت کرے، وہ بنوازی اور تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو خوب نوازے، سمجھے؟ بد کردار کوئی آدمی ہے، تم اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اس نے سلوک کیے بیٹھے ہو، خوب اس کی خرچ دے رہے ہو، اس کو خوب نواز رہے ہو، تو کہتے بطولت دو تیری دولت کے ذریعے، ہے نا، یا تیرے سہارے، بطولت تو تیرے سہارے، تیری دولت کے ذریعے، گناہ می کنت گناہ کرتا ہے، بام بازی شرکت کے ساتھ، یعنی تو بھی شریک ہے اس میں، اگر تو اس کو دولت نہ دیتا تو وہ کیسے گناہ کرتا جب تو جان رہا ہے کہ وہ کیا خراب آدمی۔ تو کہتے بطولت تو تیرے ذریعے سے وہ تیری شرکت میں گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بطولت تو تیرے ذریعے سے گناہ میں کنت گناہ کرتا ہے، بام بازی شرکت کے ساتھ، یعنی تو بھی اس میں شریک ہے، تو جان رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ بد کردار ہے، مگر تو اس کو پیسہ اڑا رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو وہی کہتے خبیث را تو چو تعہد کنی بنوازی بطولت دو گناہ می کنی بام بازی۔ کہتے ہیں بد کردار شخص
کہ جب تو کفالت کرے، ذمہ داری اٹھائے اور اس کو نوازے گا تو تیرے سہارے یا تیری دولت کے ذریعے وہ شرکت کے ساتھ، تیری شرکت کے ساتھ گناہ کرے گا، بامبازی شرکت کے ساتھ گناہ میں گناہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، اصل میں گناہ ہوتا ہے مخفف ہے، گناہ کا، گناہ کو شارٹ کیا گیا، مخفف ہے۔ پن ایک نصیحت دیکھو، پر بر دوستی بادشاہ اعتماد نہ توا کر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ بادشاہوں کے دوستوں پر، ہے نا، بادشاہ کے کسی دوست پر اعتماد نہ توا کر، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وبر آواز خوش کودکا، کودک کہتے ہیں کہ بچے کو، کودکا اسی کی جمع ہے نابالغ بچے کو، اور بر آواز خوش اس کی جو اچھی آواز نکلتی ہے، بچوں کی آواز پہ لوگ کیا ہے بہت وہ کرتے ہیں، مچل جاتے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وبر آواز خوش کودکا، اور بچوں کی خوش آواز پر، اچھی آواز پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں بادشاہوں کی دوستی پر، بادشاہوں کے دوست پر اور بچوں کے کیا ہے خوبصورت آواز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اعتماد ناتوا کردہ کا تعلق دونوں سے ہے کہ بخیال مبدل شود، کہ وہ ایک خیال میں بدل جاتا ہے، یعنی جو بادشاہ کا دوست ہوتا ہے بھائی، اس کے وہ ایک خیال میں بدل جاتا ہے۔ آج بادشاہ نے اس کے اوپر کیا اگر تھوڑے سخت بات کر دی تو اس کا خیال بدل گیا کھٹ سے، اگر اس کے اوپر 1000 روپیہ کی بارش کر دی اس کا خیال بدل گیا، سمجھے؟ تو بادشاہ کے جو قریب رہتے وزیر تو ان کا حال ہی الگ ہے۔ کہتے آپ بخیال مبدل شبد، یا جو بادشاہ کا قریب ہوگا تمہارا دشمن ہو جائے گا، تم کو گرانے کی سوچے گا، ایک خیال میں اس کے ذہن میں آ گیا کہ اس کو یار گرانا ہے تو گرا ڈالے گا۔ کہتے ہیں یعنی وہ مراد کیا ہے، بادشاہوں کا جو دوست ہے بخیال مبدل شبد، ایک خیال میں بدل جاتا ہے، اور مراد کیا ہے، بچے، جو بچہ اچھی آواز والا ہے، کہتے ہیں یہ بچے بخواب متغیر کردہ، یہ بچہ ایک خواب میں، ایک نیند میں بدل جاتا ہے۔ آج بچہ ہے نیند سویا، احتلام ہوا گیا، بالغ ہو گیا، اب تم سوچ رہے ہو یار اس سے پیار کرے، اس کو لپٹائے وہ بالغ ہو چکا ہے، ایک نیند میں کیا بدل گیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک خیال بدل جاتا ہے اور یہ ایک خواب میں بدل جاتا ہے، ایک نیند آئی نہیں صحیح، بالغ ہو گیا، تو کیا ہے اب تم اس کو بچہ سمجھ کے پیار کر رہے ہو، وہ کیا ہے بڑا ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے۔ معشوق ہزار دوست رات دل نہ دہی، ورمید ہی دل بجدائی بنہی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ معشوق ہزار دوست کا جو معشوق ہے مراد بادشاہ ہے۔ بادشاہ کبھی ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے، وہ سبھی کی رعایا جتنی ہے اس کی سب کی سنے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ 1000 لوگوں کا معشوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں، وہ معشوق ہوتا ہے 1000 لوگوں کا، ہے نا؟ ہاں، حبیب اور محبوب ایسے ہی جیسے عاشق اور معشوق۔ تو کہتے ہیں 1000 دوست کا جو معشوق ہے، دل نہ دی، ایسے شخص کو دل نہ دے، مراد بادشاہ ہیں، 1000 دل کے معشوق کو دل نہ دے، ورمید ہی، اور اگر تو دے رہا ہے، اگر تو دے دل بجدائی بنہی، تو اس دل کو جدائی کے اوپر رکھ لے، جدائی پر رکھ لے، یعنی اس کو جدائی ملنی ہی ملنی ہے۔ سوچو کہ تم جو ہے اس کا قرب حاصل کر لو گے، جب اس کے 1000 لوگ معشوق ہیں تو 1000 لوگ اس کو دل دیے بیٹھے ہیں، تو تیرے دل کی کیا قیمت ہے؟ تو تجھ کو تو جدائی ملنی ہی ملنی ہے، تو اپنے دل کو جدائی پر رکھ لے، بے وفائی پر رکھ لے، یہ مطلب ہے۔ ورمید ہی، اگر تو دیتا ہے تو دل، اس دل کو بجدائی، جدائی کے دہانے پر نہیں رکھ لے، نہاد نظر رکھنا ہوتا ہے، اسی سے نہیں رکھ لے۔ کہتے ہیں 1000 دوستوں کے معشوق کو دل نہ دے، اور اگر دے رہا ہے تو جدائی، اس دل کو جدائی کے دہانے پر رکھ لے، یا جدائی کے لیے تیار ہو جائے، یہ مطلب ہے، تو اس دل کو جدائی کے دہانے پر رکھ لے۔ نصیحت، ہر سرے کے داری، یہ بہت اچھی نصیحت ہے، ہر سرے کے داری با دوست درمیان منے، و اگرچہ دوست مخلص باشد، چہ دانے کے وقت دشمن گردد۔ ہر سرے،
جو بھی راز ہے، جو بھی تیرا راز بھید ہے، کہتے ہیں کہ داری جو دل میں رکھتا ہے، با دوست درمیان منے، دوستوں کے درمیان مت رکھ، کسی دوست کو مت بتا، اپنا راز اپنے پاس رکھ، ٹھیک ہے؟ وہ دوست، وہ راز جو تو اپنے دل میں رکھتا ہے، سر کہتے ہی جو اس راز کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، تو مطلب یہ کیا ہے؟ ہر آنکھ سرے، وہ راز جو دل میں رکھتا ہے، با دوست درمیان منے، دوستوں کے درمیان من رکھ، وہ اگرچہ دوست مخلص بات، اگرچہ دوست کتنا ہی مخلص ہو، اگرچہ دوست مخلص ہو، چیدانی کیا معلوم، تجھے کیا معلوم کہ وقت دشمن گردد، کہ وہ دوست کسی وقت دشمن ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ وقت دشمن گردد، کہ کس وقت وہ دشمن ہو جائے، دوست ہے دشمن ہو جائے گا، تم نے اچھی اچھی باتیں دل کی بتا ڈالی تو کل کو جب تمہارا دشمن ہو جائے گا تم کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ ہر گزندے کے توانی بدشمن مارسا، کہ باشد وقت دوست گردد، وہ ہر گزندے، اور جو تکلیف، ہر گزندے کوئی بھی تکلیف مراد ہے، کوئی تکلیف کے توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، بدشمن مارسا، دشمن کو مت دے، دشمن کو کوئی تکلیف اپنی جانب سے نہ دے۔ ہر گزندے ہیں مراد کیا ہے؟ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی تکلیف نقصان تجھ سے ہو سکے تو دشمن کو مرسا مت پہنچا، رسیدن مصدر پہنچانا ہے، اس سے مرسا نہیں کسے گا، کہ باشد کے ہو سکتا ہے کہ وقت دوست گردد، کہ کسی وقت کیا ہے وہ دوست ہو جائے، تم نے اس کے ساتھ خوب ظلم کیا ہے، موقع پڑا تو گالی بھی بک دیا، اب جب سامنے آیا دوست بن گیا تو اب شرمندگی ہوگی پچھلی بات کو سن کے، سوچ کر کے گیا جب میرا دشمن تم نے اس کو گالی دیا، مارا پیٹا، آج میرا دوست بن گیا۔ ایک اور نصیحت دیکھ لو، ان لوگوں کی آواز بہت آتی ہے۔ پند نصیحت، رازے کے نہا خواہی باکس درمیان منے، رازے وہ راز کہ نہا خواہی جس کو تو چھپا کے رکھا ہے، نہا کہتے پوشیدہ ہے، جس کو تو چھپا کے رکھتا ہے، باکس درمیان منے، کسی شخص کے درمیان مت رکھ، منے نہادن مصدر رکھنا، اسی سے منے نہیں کسے گا، اگرچہ دوست، اگرچہ تیرے دوستی کیوں نہ ہو، وہ راز جو تیرے دل میں ہے، وہ راز جس کو جو پوشیدہ رکھتا ہے، کسی شخص کے درمیان مت رکھ، اگرچہ دوستی ہو، کہ مرآ دوست را نیز دوستا باشن، کہ مرآ دوست را، کہ خاص اس دوست کے، مر کہتے ہیں خاص کو، آ دوست را اس دوست کے، نیز دوستا باشن اس کے بھی دوست ہوں گے، نیز اس دوست کے بھی چند دوست ہوں گے، وہ ہم چنی مسلسل، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم نے ایک اپنا قریبی دوست سمجھ کر کے ایک راز بتا دیا، تم نے تو اپنا دوست، اس کا بھی کوئی قریبی ہوگا وہ اس کو بتائے گا، تو اس کا بھی کوئی قریبی ہوگا، سب کے ایک ایک قریبی ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ بن جائے گا، تو تمہارا راز کیا ہے؟ سب میں عیاں ہو جائے گا۔ تو وہی کہ مرآ دوست را نیز دوستہ باشن، کہ اس دوست کے بھی خاص چند دوست